میرا بھائی ہے تو باہر میں رہتے، یعنی فلائٹ بنانے کا کام کرتے، تو وہ جو ہے وہاں پہ 1 سال ہو گیا شادی کر لیا ہے دوسری عورت کو. تو شادی جو کیے ہیں تو ہم لوگ کو معلوم نہیں تھا، ابھی معلوم پڑا. تو وہ اس کے بچے بھی، ایک بچے بھی ہو گئے. تو اس کی شادی جو ہوئی ہے تو ایسے کہ وہ لڑکی کا بھی ولی نہیں تھا، بلکہ دوسرے کسی آدمی کو ایک گواہ بنائے تھے، اور دوسرے مولانا تھے، مطلب وہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں، جان پہچان کا بھی نہیں، پیسہ دے کے اس کا رکھ کے شادی کیے تھے ایسے گواہ بنا کے لڑکی. اور میرا بھائی کا بھی ویسے ہی تھا، ہم لوگ کو معلوم نہیں تھا کسی کو، کسی رشتہ دار کو بھی. پھر ابھی پتہ چلا، پھر اس کے بعد جو ہے ابھی وہ عورت کو رکھ کے میرے بھائی گھر گئے. تو جانے کے بعد وہ عورت جو ہے وہاں سے دوسری جگہ چلی گئی ہے، میرے بھائی کو بولی بھی نہیں، وہ چلی گئی ہے. تو چلی گئی تو میرے بھائی ابھی اس کو فون میں طلاق بول دیے. تو کیا اس سے طلاق واجب مطلب واقع ہو جائے گی، یا پھر کیا اسے یہی مسئلہ ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے بھائی نے جو دوسری شادی کیا، تو آپ کے بھائی کو اپنے گھر والوں سے یا کسی سے اجازت لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. بغیر اپنے گھر والوں کو بتائے، بغیر اپنے گھر والوں سے اجازت لیے ہوئے آپ کے بھائی شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ مرد کو ولی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اپنا ولی خود ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، وہ جو لڑکی تھی اس کی شادی ہونے کے لیے، صحیح ہونے کے لیے اس کے ولی کی اجازت یہ ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا نکاح الا بولی. اگر عورت کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ولی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر یہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو جو نکاح انہوں نے کیا بغیر لڑکی کے ولی کے، وہ نکاح صحیح نہیں ہے. اگر ان کو نہیں معلوم تھا تو جب معلوم ہوا فوراً ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. ان دونوں کو الگ کر دیا جائے گا. اس کے بعد اگر پھر ولی کی اجازت ہوتی ہے تو پھر اس لڑکی سے وہ شادی کر سکتے ہیں. ولی کی اجازت کے بغیر وہ نکاح نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ جی. آگے تیسرا مسئلہ آپ نے پوچھا کہ اب آپ کے بھائی نے اس کو طلاق دے دیا ہے. اس کو تو طلاق دینا ہی تھا، کیونکہ وہ نکاح نہیں ہوا تھا، دونوں کو الگ کرنا ہی تھا. تو بہرحال اگر آپ کے بھائی نے اس کو چھوڑ دیا ہے تو یہی اس کو کرنا تھا. اگر چھوڑنے سے پہلے آپ میرے پاس آتی فتویٰ پوچھیں تب بھی میں یہی کہتا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ بغیر ولی کی اجازت کے وہ شادی صحیح نہیں ہے. دونوں میں کے درمیان تفریق کرنا یہ ضروری ہے. اب اگر آگے سے اس لڑکی کا ولی راضی ہوتا ہے تو وہ دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے. باقی رہا مسئلہ اس لڑکے کا، جو اس بچے کا جس کے بارے میں کہ آپ نے پوچھا نہیں ہے، وہ بچہ آپ کے بھائی کا بچہ ہی کہلائے گا، کیونکہ یہ جو نکاح ہے اسے فقہا کی زبان میں نکاح الشبہ کہتے ہیں. نکاح شبہ. تو نکاح شبہ کے تمام احکام وہی ہوتے ہیں جو نکاح صحیح کے، جیسے کہ بچے کا نسب ثابت ہونا یا میراث کا ثابت ہونا، عورت کا عدت گزارنا، یہ سارے احکام میں نکاح صحیح ہی کی طرح سے ہوتا ہے. تو بچے کا نسب ثابت ہوگا، آپ کے بھائی کا بچہ ہی کہلائے گا. باقی جو وہ الگ ہو گیا ہے اپنی بیوی سے، وہ اچھا کیا ہے، بلکہ یہی اس کو کرنا تھا. اب اگر وہ آگے اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس لڑکی کی ولی کی اجازت کے بعد شادی کر سکتا ہے. جی. وہ میں دوسرا یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ طلاق جو دیے ہیں تو کیا 3 مہینہ لگاتار طلاق دینا ہے اس کو، یا پھر کچھ کیسے؟ نہیں. ایک بار انہوں نے طلاق بولا، وہ عورت الگ ہو گئی، بس. اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ان کو.